السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص اور مجرب ہونے والا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ بے بسی اور لاچاری محسوس کرتا ہے، خاص کر وہ وقت جب اس کے لیے اس نے ساری کوششیں کر ڈالیں پھر بھی کامیابی نہیں ملے تو بڑے سے بڑے حوصلہ رکھنے والے کی بھی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، اس عمل سے کوئی امپوسیبل کام بھی پوسیبل ہوتا ہوا نظر آئے گا، کوئی ناممکن کام بھی ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جب بھی آپ کوئی حاجت یا مراد کم وقت میں کرنا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، تو اس چھوٹے سے عمل کو کر لینا۔ جس اللہ والے نے، آپ یقین رکھیں، جس اللہ والے نے یہ عمل تحریر فرمایا ہے، اس کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب یہ عمل آپ رزق، دولت، روزگار، نوکری، شادی، عزت، شہرت، خود کا گھر یا دکان کی خواہش کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ گھر، زمین، جائیداد کو واپس پانا ہے، یا کورٹ کچہری کا کوئی چکر ہو، یا گھر میں جھگڑے وغیرہ ہوتے ہوں، اس طریقے کے جو بھی معاملات ہیں، اولاد سے آپ جو ہے مایوس ہو گئے ہوں، اولاد کی خواہش ہے، اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ روزگار میں برکتیں ہیں، یا پھر ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کی اچھی کمائی ہے، چاروں طرف سے گھر میں پیسے وغیرہ آ رہے ہوں، 4 جنے 3 جنے کمانے والے ہیں، کئی طرف سے گھر میں پیسے آ رہے ہیں، لیکن برکت اور گھر میں پیسہ بالکل نہیں دکھائی دیتا، ادھر سے آتا ہے ادھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ بالکل مایوسی ہو گئی ہے، اور گھر میں آسیبی چکر ہو، یا جنات وغیرہ کا چکر ہو، یا اس طریقے سے گھر میں لوگ روز روز بیمار رہا کرتے ہوں، پریشانی رہا کرتی ہو، تو اس عمل کو آپ کیجئے انشاءاللہ۔ دیکھیے گا اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد کو ضرور پوری فرمائے گا۔ تو یہ عمل جو ہے آپ کو تہجد کی نماز کے بعد کرنا ہے، تو پہلے تہجد کی نماز آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ آپ چاہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، چاہے تو 4 رکعت نماز پڑھ لیں، چاہے تو 6 رکعت پڑھ لیں، چاہے تو 8 رکعت پڑھ لیں۔ آپ کو جتنا وقت میسر آئے اتنی آپ نماز کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اب جو ہے آپ کو میں تہجد کے نماز کی نیت بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوا کرتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوا کرتا ہے۔ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارے دل کے اندر اس نماز کا خیال ہی نہیں ہے تو پھر وہ نماز کیسے ہوگی؟ تو دل میں ارادہ آپ نے یہ کر لیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں، جو بھی ہے، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی زبان سے کرنا چاہے تو اس انداز میں کرے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو کوئی سورت اور یاد ہو تو وہ سورت پڑھیں، اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کریں، رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ میں جائیں، پھر التحیات وغیرہ قاعدہ آخرہ کرنے کے بعد سلام پھر لینا ہے۔ جب آپ دائیں بائیں سلام پھر لیں گے، سلام پھرنے کے بعد اب آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم یاد ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیم یاد نہیں ہے یا وقت کم ہے تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو 313 مرتبہ ایک تسبیح ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
دیکھیے اس آیت کریمہ کا آپ کو وظیفہ کرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھنے کا حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو تین اندھیرے سے باہر نکالا تھا۔ اور اس سے بڑی پریشانی دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے کہ سمندر کا اندھیرا ہے، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ یہ اتنے اندھیرے میں، گھنگھور اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو روشنی اور کرن کی امید دکھائی۔ تو آپ کی بڑی پریشانی ہو، چاہے کتنی بھی پریشانی ہو، 313 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور اس آیت کریمہ کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ یاد کر لیجئے اسے صحیح طریقے سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ انی کنتم، تم کہتے ہیں، تم نہیں کہنا ہے، انی کنت من الظالمین۔ تو 313 مرتبہ، اور پھر 7 بار درود شریف۔ آپ جو پہلے پڑھے ہیں وہی درود شریف بعد میں پڑھ لیں، اور جب یہ درود شریف پڑھ لیں 7 مرتبہ، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ جو ہے رب کی بارگاہ میں اس انداز میں دعا کریں، اس انداز میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میری بات کو سن رہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ میرا رب سن رہا ہے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے دل سے کے بھی قریب ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت آواز لگایا کرتا ہے، ندا لگایا کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ کو پوری کی جائے، ہے کوئی دولت مانگنے والا کہ اسے دولت دی جائے، ہے کوئی شہرت مانگنے والا کہ اسے شہرت دی جائے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر اس وقت میں کوئی عزت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے عزت بھی نصیب فرماتا ہے۔ تو اس انداز میں آپ دعا کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے عمل آپ کو یہ 3 دن کرنا ہے۔ ریگولر بیس پہ 3 دن آپ عمل کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اٹھیں، اور پھر 313 بار آیت کریمہ کا ورد کر کے رب کی بارگاہ میں رو کے گڑ گڑا کر کے دعا کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی پریشانی آپ کی زندگی سے کافور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ